اپنے محبوب دے نور و انوار دا ذکر فرمانا شروع کر دیتا سی اور ادو ذکر فرمایا جدوں کائنات دے مالک نو ہی پتہ ہے کدوں کائنات دا وجود آیا کدوں مصطفیٰ کریم دا نور ظہور ہویا ساڈے تک جو حدیثاں پہنچیاں نے وہ چند حدیثاں تو انہاں دا حساب لانے ہاں کئی حدیثاں جو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جدوں عرش بنیا تے عرش تو 500 سال پہلا میرا نور آیا عرش بنیا عرش دی تخلیق تو 500 سال پہلے نور محمدی موجود سی اور کئی حدیثاں دے اندر موجود ہے کہ جدوں اللہ دا کائنات اجے بنتی سی بھی اس تو 14,000 سال پہلے نور محمدی اللہ دا ذکر کردا سی اس واسطے مختصر یہی ہے سادہ کہ کائنات دی زمین و آسمان عرش و کرسی لوح و قلم جنت و دوزخ خشکی تری میری تواڈی یہ عمر تھوڑی ہے اللہ دے محبوب دے ذکر دی عمر اس تو زیادہ ہے اور اس ذکر نو کرنا لے اس نو اپنانا لے اس نو شان و شوکت نہ بیان کرنا لے آج دے لوگ نہیں بلکہ یہ سنت خداوندی ہے سنت خداوندی ہے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے آج اسی اتھے بنائی ہے نا جی اتنی ساڑی کوشش ہو سکتی ہے تھلے کرا لا دیتا ہے صفائی کر دیتی ہے پانی چھڑ کے دیتا ہے اتے چاڑو مار کے دوالے کناتا لا کے دوستانوں بلا کے محبت نہ کھانا کھلا کے چائے پلا کے توازو کر کے اپنے محبوب پاک دی آمد کا ذکر کرنے پہ یہ ساڑی طاقت ہے نا اس تو زیادہ کوئی کر سکتا ہے کوئی اس تو گھٹ کر سکتا ہے کوئی 2,000 بندہ بلند ہے کوئی 10,000 بندہ بلند ہے واہ سبحان اللہ میں اس محبوب دی شان تو قربان جاؤں جدیاں شانہ بیان کرنے واسطے اللہ نے عالم دنیا دا انتظار نہیں فرمایا عالم ارواح دے وچ اللہ نے نبیوں دی روحاں دے وچ مصطفیٰ دا ذکر فرمایا عالم دنیا دا اللہ نے انتظار نہیں فرمایا دنیا بناواں گا اتھے مسیتاں بنن گیاں اتھے غلام بنن گے مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ والضحا مرحبا مرحبا دنیا بنان دا ذکر نہیں یا انتظار نہیں اللہ نے فرمایا کہ دنیا بنے گی لوگ اکٹھے ہون گے گیدرنگ ہوے گی کوئی بیان کرے گا کوئی سنے گا کوئی نعت پڑھے گا کوئی سماعت کرے گا اور کوئی پکانا لوے گا کوئی کھانا لوے گا اللہ نے انہاں تمام چیزاں تو بے نیاز ہو کے اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر انبیاء دی بزم انوار دی کر کے دس دیتا کہ میرے محبوب دی میلاد واسطے زمین دی محتاجی نہیں محفل دی محتاجی نہیں کلیاں بیٹھ کے بھی نبی نبی کریے تے میلاد ہو جاتا ہے مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اللہ نے اپنے محبوب پاک دا ذکر انہاں بزماں وچ کیتا انہاں بزم انوار دے کیتا جدوں انسان بھی نہیں انسان دی سوچ نہیں انسان دی ذات کوئی نہیں کوئی نسب نہیں کوئی حسب نہیں کوئی قانون نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی شکل نہیں کوئی عقل نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں کوئی فکر نہیں کوئی سمت نہیں کوئی جہد نہیں ہر جہد سے پاک میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے ہر بلندی یا پستی سے پاک میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے تو کہنا پڑے گا جہاں میرے خدا کا ذکر ہے وہاں آمینہ کے نال جہاں میرے خدا کا ذکر ہے وہاں آمینہ کے لال کا ذکر ہے اللہ نے نبی بنائے اللہ نے شریعتاں بنائیاں اللہ نے قرآن دیا قرآن تو پہلے کتاباں بنائیاں یہ ساری کتاباں اور تمام نبی تمام رسول تمام امتاں تمام اولیاء تمام صحائف آسمانی تمام قوانین رحمانی میرے مصطفیٰ دی آمد کا ذکر کردے رہے اور فرمایا نبیوں اپنے کلمے پڑھاؤ لیکن اردو داڑھی جدو آمینہ دا لال نہیں جدو تک آمینہ کا لال نہیں آ جاتا تو تسی اپنے کلمے پڑھاؤ اپنی شریعتاں لے کے جاؤ اپنی امتاں نو خدا دا پیغام سناؤ لیکن جدو آمینہ دا لال آ گئے آمینہ دے لال دا میلاد ہو گیا مصطفیٰ کریم دا میلاد ہو گیا تو تواڈیاں سب شریعتاں ختم تواڈے کلمے ختم تواڈے مقامات میرے مصطفیٰ دی غلامی دے اندر بدل جان گے اس واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا قلم اٹھیا آپ نے فرمایا نبی اپنی شانوں میں یہ بات ہے جب میرا نبی آیا اس کے بعد سب کی شان ہے میرے مصطفیٰ کی شان میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آمد مصطفیٰ
چہرہ والضحا مرحبا مرحبا. بڑی شان ہے. آدم علیہ السلام دی بڑی شان ہے, نوح علیہ السلام دی بڑی شان ہے, ابراہیم علیہ السلام دی بڑی شان ہے, نوح علیہ السلام دی بڑی شان ہے, اسماعیل علیہ السلام دی بڑی شان ہے, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, بڑے بڑے نبی گزرے. اللہ نے ورا الورا شانہ بنائیاں نہیں. دل کا رسول فضلنا بعدہم علی بعض. ایک تو ایک بعد نبی سب تو کتاباں, سب نو کتاباں عطا فرمائیاں, سب نو شریعتاں عطا فرمائیاں, جنہاں نو مقام دیتے, جنہاں نو عظمتاں دتیاں, جنہاں نو کسے نو خلیل بنایا, کسے نو ذبیح بنایا, کسے نو خلیل بنایا, کسے نو داؤد نو خلیفہ بنایا. اللہ نے سب نو بنایا, لیکن فرمایا ادو تک ہی جدوں تک میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ نہیں آ جاندا, میں تانوں انہاں دا نقیب بنا کے بھیج رہا. اعلان میرے نبی دا کرنا جے, کلمے بے شک اپنے پڑھاؤ, لیکن جدوں آمینہ دے لال دا میلاد ہو گیا تو سب کا کلمہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. اللہ دے نبیوں نے بھی پھر حق ادا کر دیتا. اللہ دے نبیوں نے جھوم جو اپنے مصطفیٰ دی شان سن کے, اسی اسے نبی دی امت ہاں. اللہ دے نبی بھی آرزوਆਂ کرتے رہے, یا اللہ سانو اپنے نبی دی امت وچ رکھ لے. نبی نبی ایتھے تسی کسے بندے نو ایم این اے بناؤ, ووٹ دو, اس نو عزت دیو, شان دو, تواڈے ووٹاں نال اللہ نو شان دے چھڑے, اللہ انہوں بنا دے, اللہ اودے تے مہربانیاں کر دے. لیکن او کہے یار میں بنن دے باوجود نہیں بننا, میرا دل کرتا ہے میں فلانے دا بنا. کہے کہ یار میں نہیں بننا, تسی بڑی مہربانی بڑی عزت دیتی ہے, میرے واسطے ووٹ منگتے رہے ہو, میرے واسطے بڑے کام کرتے رہے ہو, پر یار میرا دل کرتا ہے میں فلانے شان علیہ شان حضرت میں انہاں دا غلام بن جا, اپنا تمام سیٹ انہاں دی بارگاہ پیش کر دوں. کمال ہے میرے مصطفیٰ دی شان. اللہ دے نبی کہندے رہے یا اللہ سانو نبی بعد چ بنائی, پہلا اپنے مصطفیٰ دا غلام. ماشاءاللہ جی صاحب, میری پہلی اون نظر پئی ہے ماشاءاللہ. حاجی صاحب پیش کر تشریف فرما. ہے جی اللہ فرمایا ہے نبیو تانوں شاناں دتیاں, تانوں کرم دتے, تانوں کرامتاں دتیاں, تانوں معجزات دتے, تانوں معجزات دتے, تواڈے تے مہربانیاں فرمائیاں. پر یاد رکھنا اپنا مقام تانوں میں اپنا اولو العزم پیغمبر بھی بنایا, تانوں رسول بنایا, پر اس دے صدقے بنایا جدا نام محمد الرسول. اج امتی نو ناز ہونا چاہیے, اج سانو ناز ہونا چاہیے یار. سانو اللہ نے اے مہربانی فرمائی اپنے مصطفیٰ دا غلام بنایا. اللہ نہ بناندا تے پھر کی زور سی, کوئی گل سی, لیکن کیا سبحان اللہ, کیا شان یار ہوے گی. حضور نے فرمایا کیا شان ہے میری. اللہ دے نبی اپنی امتاں دے نال بن گئے, لیکن جدوں میرے روح انور ول دیکھن گے تو امتاں نوں بھی کہن گے او دیکھو ساڈا امام آ گیا, اسی بھی دے آ تسی بھی دے بن جا ساری کائنات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ جھنڈا والا شریف, پیر سید اقتدار حسین شاہ صاحب. بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو, چھوٹی سی مثال دے دیں ذرا آپ کے ذوق واسطے. اندر بیٹھ کے کدے سوچیا کرو یار ساڈے تے اللہ دا کڈا کرم ہے. اندر بیٹھ کے جدوں بندہ نہ شکری کردا نا, پھر بندہ ہر شے دی نہ شکری کے لبے سن دیتا کہ او فلانے کول گڈی بھی ہے, فلانے کو مکان بھی ہے, فلانے کول ہر شے. انسان اپنے ول تکدا تے نہ شکری کردا ہے. کہ اندر بیٹھ کے سوچیا کرو کہ یا اللہ تیرے کڈے احسان نے, تو سانو اپنے مصطفیٰ کریم دا غلام بنایا, سانو میلاد والا غلام بنائی, سانو ادب وچ رکھے, سانو اس ادب والیاں کڑیاں نو منن واسطے. ایک چھوٹی جی مثال دینا, کوئی بندہ پوچھے اللہ نے نبیاں چ کدوں منایا, نبیاں نو کدوں دسیا, قرآن پڑھ کے سنا دیو. اللہ کریم قرآن پاک ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ثم جاءكم رسول. اللہ فرمایا میرے نبیوں اے گروہ انبیاء, جدوں تواڈے کول میرا نبی آ جائے
تسی رسول ہوئے تسی نبی ہوئے تسی اسے وقت سرنڈر کر جانے بشا غلامی بھی جا جانے یا اللہ صرف غلامی کرنی ہے کس طرح کرنے اپنی شریعت چھاڑ دے فرمایا نا کلمہ بھی میرے نبی دا پڑھنا ہے جب غلامی بھی کرنی ہے تو نوکری بھی کرنی ہے نوکری بھی کرنی ہے نوکری بھی کرنی ہے غلامی بھی کرنی ہے قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اقرار کر دے یا اللہ کر دے بھولن دے نہیں لگے نہیں بھولن لگے اللہ نو پتا سی 1,24,000 نبی پہ جن لگا انہاں دے زمانے جو کم از کم میرا نبی نہیں جائے گا پھر اللہ یا اللہ تو کیوں حکمت کی ہے پتا بھی ہے بعد ہی جاوے گا پہلے قسمہ کیوں لینے فرمایا تو اٹھے کولو قسمہ لین دی گل ہو رہے کہنے شانہ لینے انہاں کولو قسمہ شانہ لے کولو قسمہ لینی اور نے وہ شانہ لے دے قسمہ دا پتا چلے اللہ شانہ لے کولو نہیں قسمہ پہ لیندے تسی کون عرف کڑی فرماندے نے موسیٰ خضری نقیب اونا دے اگے پجن راہی او سلطان محمد غالی تے مرسل ہور سپاہی فرمایا سارے نبی میرے مصطفیٰ دے نقیب بن گئے نقیب صاحب نے اعلان کیتا ہے شخصیات بیٹھی ہوندی ہیں سٹیج تے سیدھے آندے جاؤ بندے جاؤ سٹیج تے آندے جاؤ بندے نعت خان بھی آ جان قاری صاحب بھی آ جان علماء کرام بھی آ جان سادات کرام بھی آ جان صدارت والے بھی آ جان مہمان خصوصی بھی آ جان سارے آ جان پورا کورم پورا ہوے اور کئی بندے جان دے نے کئی نعت خان نو جان دے ہوندے کئی دوواں نو جان دے ہوندے کئی تھوڑیاں نو کئی چوکھیاں نو لیکن جانن دا کی مقام ہے اسی سٹیج سیکٹری نو بلانے ہیں جناب آپ اپنے علم کے مطابق اپنے فن کے مطابق ایسی طریقے سے بات کریں کہ ہمارے عوام کو پتہ چلے ہم نے کتنے عظیم الشان مہمانوں کو دعوت دے رکھی ہے ہم نے کتنے عظیم الشان ناظرین بلا رکھے ہیں ہم نے کتنے عظیم الشان خطیب بلا رکھے ہیں ہمارے خطباء کیسے ہیں ہمارے علماء کیسے ہیں یہ اعلان کرتے ہیں ان کے اعلان کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے نعت خان ہیں نعت خان دی شکل شان دا پتہ چلنا کرنا ہوئے خطیب صاحب کو پوچھو علماء کو پوچھو لیکن اسی طرح مثال اگر دے دیتی جائے ناراض نہ ہوئے ہو خدا رسول بھی ناراض نہ ہو اگر مثال دیتی جائے اگر اس نقیب محفل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر آنے والے کو خوبصورت شان کے ساتھ بلائے اور عزت سے لوگوں کے سامنے تعارف کرائے میرے مصطفیٰ دی یہ شان ہے کہ کوئی آدم علیہ السلام تعارف پہ کران دے کبھی نوح علیہ السلام تعارف کرا رہے کبھی ابراہیم تعارف کرا رہے کبھی اسماعیل تعارف کرا رہے کبھی یوسف علیہ السلام تعارف پہ کران دے لے اللہ دا ہر نبی میرے نبی دی تعارف پہ کران دے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا جدو تعارف ہو گیا انبیاء کرام اپنی کمالات دے عروج دے سن عرف کھڑی نتھے بھی قلم توڑ دیتا سنن دا ذوق ہے کہ نہیں عرف کھڑی نتھے بھی قلم توڑ دیتا فرمائے صحائفی اہل کتاباں بھی موجود نے قوانین بھی موجود نے شریعتاں بھی موجود نے رسالتاں بھی موجود نے نبوتاں بھی موجود نے لیکن جدو آمینہ دے لال دی واری آئی تے ادھے قرآن دا مقابلہ کائنات دی کوئی شے نہ کر سکی قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہے قرآن میرے مصطفیٰ کی ذات میں سے ذات کی تعارف میں سے ایک تعارف ہے قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی ذات میں سے تعارف میں سے ایک تھوڑی سی چیز ہے اور جس نے قرآن کی تعارف پیش کر دیا اس نے بھی کہا کہ صدیاں بیتنے کے بعد کہہ دیا قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا یہ قرآن دی شان ہے یہ میرے مصطفیٰ دے قرآن دی شان ہے عارف کڑی فرماندے نے کہ دنیا تے
جد ظاہر ہویا دنیا تے جد ظاہر ہویا تے کٹھے کفر منارے دنیا تے جد ظاہر ہویا اور کٹھے کفر منارے چھیک دیتے قرآن اٹھے نے وہ اگلے دفعے سارے میرے مصطفیٰ کریم دی آمد اللہ فرماندہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ فرماندہ میں بڑا احسان فرمایا جس قوم نے جس کائنات نے حسن یوسف دا ملاحظہ کیتا ہے جدو میرے مصطفیٰ دا حسن اس قوم دے سامنے آیا تے کہہ دیتا کہ او قوم جڑی بھوکی سی اس قوم نے جلوہ یوسف کیتا ہے 3 مہینے بھوک کو نہیں لگی جڑا میرے مصطفیٰ دا دیدار کرے گا ادا کی مقام ہوئے گا عارف کھڑی فرماندہ نے 3 مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف خلقت رجی ویکھ یوسف جنانی اور جنہ محمد عربی دیٹھا اور رچے تو جنہ محمد عربی دیٹھا اور اچھے تو ہی جاننے ان کا لکھ چھوٹی نہیں کر دیا اختتام الجام اللہ نو عقیدے دی گل سن لو محبت دی گل سن اللہ نو ہر وہ چیز پیاری ہے جدا تعلق دے محبوب نال ہوے عقیدے دی گل سنا رہا بالکل کوئی دل وچ پریشانی نہ لویا کرو کوئی بندہ پوچھے ویکھا میلاد کیوں کراندے ویکھا کمال ہوگی آکو ساڈے اعمال بھاویں بھڑے نے پر اسی لڑ چنگیاں دے لگے ہیں اعمال ساڈے بے شک بھڑے گناہگار ہیں یار پر لڑ چنگیاں دے لگے ہیں رب ساڈا منہ نہیں تکدا اپنے محبوب دی غلامی تکدا رب ساڑھے منہ نہیں تکدا اپنے محبوب دی غلامی تکدا ہے اللہ قسموں اٹھا رہے ہیں اللہ عزتاں دیندہ پیا اللہ کرم پہ فرماندہ ہے فرماندہ لا اقسم بہذا البلد کیسا بیجو لا اقسم بہذا البلد جڑے ہیں انہوں نے بار بار پیک کنو لا اقسم بہذا البلد سونے منو اس شہر مکہ دی قسم ہے مکہ دی قسم اٹھائی کہ نہیں قرآن پڑھ دے لا اقسم بہذا البلد دے اندر اللہ نو پوچھو یا اللہ یہ مکے دی قسم کیوں اٹھائی ہے اتھے بیت اللہ تاں اٹھائی ہے اتھے اب زمزم میں تاں اٹھائی ہے اتھے حتیم کعبہ ہے اتھے مقام ابراہیم ہے حجر اسود ہے یا صفا مروہ ہے یا حج دے مقامات نے اللہ فرماندہ نا اے تے میری نسبت نال لینا میں اس بات سے قسم اٹھائی ہے مدینے آلہ اتھے آئے ہیں لال واسطے آمد مصطفیٰ اے نعرہ ادھار ہے تھوڑی دیر بعد میں مزہ لینا چاہنا اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی ہے ان مدینے دی گل سنا دیا تمام علماء اس گل تے متفق نے کہ کائنات کے اندر سب تو عرش اولا اللہ دا افضل ہے نہیں سمجھ آئی کوئی بندہ پوچھے کہ یا اللہ اے بندے دوستو پائیو کائنات ہی سب تو افضل شے کیڑی ہے بالکل بغیر کسی جگہ عرش اولا عرش اعلیٰ یہ افضل ہے علماء فرماندے نے کہ نہیں عرش اولا افضل ہے لیکن جس مٹی دے ہوتے قبر انور بنی ہے مدینے پاک دے روزہ گنبد خضرہ دے اندر مصطفیٰ کریم جس مٹی دے ہوتے محو آرام نے وہ مٹی عرش اولا تو بھی افضل ہے وہ مٹی عرش اولا سے بھی افضل ہے
مدینہ اس واسطے افضل کہ اُدا تعلق میرے مصطفیٰ نال ہے. مدینہ اس واسطے، مکہ اس واسطے افضل ہے اُدا تعلق نبی دی ذات نال ہے. پھر کہنا پوے گا کہ ساریاں محفلاں ہوندیاں نے، ساریاں دعوتاں ہوندیاں نے، پر دعوت وہی اللہ ہے جدا تعلق میرے مصطفیٰ دے ملاد. دعوت یہی اللہ ہوندی، آمن والے وہی اللہ ہوندے نے کہ جدا تعلق میرے مصطفیٰ دی ذات نال ہوئے. تے عاشق سے نے کیا نا کہ کپڑے دو طرح دے ہوندے نے. ایک کپڑا تسی قرآن دا غلاف بناندے ہو، ایک کپڑا تسی سوا کے جسم نہ لاندے ہو. کپڑے جسم والے نو کدے کسے چومیا نہیں، کدے کسے تکریم نہیں کیتی، کدے کسے ادا ادب نہیں کیتا. تے قرآن جس کپڑے دے